اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے. میرا پاک پروردگار ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور اس محبت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی فوری طور پر پرسش نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں اور بار بار ہمارے سامنے ایسے رستے رکھتا ہے، ایسے وسیلے رکھتا ہے، ایسے طریقے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. ایک بزرگ کہا کرتے تھے، میرے بہت عزیزی، بڑی ہی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر کبھی کوئی نیک کام کرو تو یہ نہ سوچنا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز بن گئی ہوں، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ جو اگر نیک کام کرنے لگے ہیں تو یہ دراصل زندگی میں جو پہلے مائنس کیے ہوئے تھے ان کو پلس کر رہے ہیں، تاکہ وہ جتنے بھی مائنس تھے اب ان کو جب اچھے کام کیے تو وہ پلس ہوتے گئے. تو جب بھی انسان کوئی نیک کام کرے، اچھا کام کرے، یعنی ہر اچھا کام کیا ہے؟ جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، جس میں کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے. تو جب بھی اچھا کام کریں تو یہ نہ سوچیں ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم نے یہ کام کر لیا، ہم سے تو ہوتی اچھائیاں ہیں. نہیں، یہ سوچیں کہ یا اللہ اس سے پہلے جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی اگر کا لفظ، کیونکہ میں خود منع کرتی ہوں تو اگر نہ کہا کریں. جس طرح اکثر شب برات پہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دو. یعنی ہم غلطی کر نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے کہ ہم سے غلطی سرزد ہو، لیکن اگر ہو گئی ہے، آپ اپنی کم فہمی کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہاں، تو پھر ہمیں معاف کر دیں. یعنی اب اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے. اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کریں سمجھے کہ یا اللہ جو ہم نے غلطی کی تھی تو اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اور وہی پروردگار ہے تو اس کی یہ محبت ہی تو ہے کہ وہ ہمارے لیے بخشش کے وسیلے دیتا ہے. یہ اس کا پیار ہی تو ہے کہ وہ ہمیں فوری طور پر سزا نہیں دیتا. اس سے اچھی کیا بات ہو. اور بعض اوقات وہ صرف نظر بھی کر جاتا ہے کہ چلو ابھی یہ غلطی کی ہے، اگلی دفعہ خود ان کو سمجھ آ جائے گی. اور جب ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے
ہمیں جھٹکا دیتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے کہ نہیں دیکھو، ہمارے دل کو خود ایسے کچھ ہونے لگ جاتا ہے جب ہم سے غلط کام ہو جائے، کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہی ہوگی، یہ ضمیر ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جس کا ضمیر زندہ۔ تو پروردگار ہمارے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ اس میں اگر میں آپ کو وہ بات بتاؤں تو یقیناً آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی۔ میں نے ایک بار آپ لوگوں کا ایک واقعہ بتایا تھا، یہ ہم سنتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی بات غلط ہی ہو، اور زیادہ پچھلی بات بھی نہیں ہے، کوئی 150 سال پہلے کی بات ہوگی جب گرو نانک کا دور تھا۔ تو کہتے ہیں، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ان کو اپنا سمجھتے تھے کہ یہ ولی ہیں، کہ یہ ولی اللہ ہیں، اور وہ جو تھے سکھ وہ اپنا گرو سمجھتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ جب محرم شروع ہوا تو ان کے پاس ایک ان کا چیلا آیا، سکھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی حکم دیں۔ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اداس، کیونکہ محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ کہنے لگے جاؤ حسین کی مجلس کرو۔ تو فوراً وہ کہنے لگا میں حسین کی مجلس کروں؟ میں کیوں کروں؟ وہ تو مسلموں کا جو ہے وہ پیشوا ہے، تو میں ان کا گرو ہے، میں کیوں ان کی مجلس کروں، میں کیوں ان کا ذکر کروں؟ تو گرو نانک نے کہا تو تمہارا کون ہے گرو؟ کہا ہمارے گرو تو آپ ہیں، اور میں جو حکم دوں گا وہ کرو گے؟ ہاں میں وہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنی بہن سے نکاح کرو جا کے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو تم نے ابھی تو کہا ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تم مانو گے، میں تمہارا گرو۔ کہا لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا۔ کہا بس جس کا ضمیر زندہ ہے اسی کا پیشوا امام ہے، اسی کا پیشوا حسین ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت بات کہی تھی کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ مومنات، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم فرش عزا بچھائیں، فرش عزا پہ آئیں، فرش عزا پہ ہم انتظامات کریں، اس پہ بیٹھ کر سنیں یا پڑھیں۔ یہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے، اور پروردگار ہماری نسلوں میں یہ جاری رکھے۔ ہماری بخشش کا وسیلہ ہی یہی ہے، اور دعا ہے کہ پروردگار با مقصد عزاداری کو جاری رکھے، نہ کہ فقط رسم و رواج والی، کہ ہماری اماں یوں کرتی تھیں اور ہماری اماں ایسے کرتی تھی، ہمارے ابا نے یہ چیز شروع کی تھی، کریں، وہ انہوں نے شروع کی تھی، اللہ ان کو اجر دے، لیکن اگر وہ باتیں فقط رسم تک رہ جائیں گی پھر اس کا اجر نہیں پہنچے گا، لیکن اگر با مقصد ہوں گی تو پھر اجر پہنچے گا۔ ہم میں سے کوئی کیوں نہیں، آج میں یہاں اچھا ہوا کہ موقع مل گیا ہے بات کرنے کا، کہ ہم میں سے آج تک کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہمارا وہ مومن بہن یا بھائی ہے، ہم اس کی کوئی مدد کریں؟ اپنے لیے الگ سے پلیٹ فارم کیوں نہیں بناتے؟ یہاں شیخوں سے بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری شیخ برادری ہے نا تو وہاں پر ہمارا ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہاں کریں گے۔ کسی علاقے سے بات کرو، نہیں اچھا کہیں کسی اور سے ہومس کی یا اس کی بات کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ جو ہماری کمیونٹی ہوتی ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ جو ہمارا حلقہ ہے، پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں نا، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر رشتہ داروں کو بلاؤ نا، اپنی برادریوں کو بلاؤ، پھر وہی آئیں۔ ہاں فلاں کمیونٹیز، وہ جی ہم ایک دوسرے کو ہی کریں گے صرف سپورٹ، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم سارے لوگ ہم جو اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اگر پہلے سے کوئی ایک چیز قائم ہوتی ہے، آپ وہاں کرتے ہیں نا، آپ کچھ پرسنٹیج مقرر کر دیں کہ ہاں یہاں پر ہم اتنے دیں گے، چلے کچھ نہ کچھ ہم ادھر دیں۔ اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھا کریں، اگر کوئی سوال کرے آپ سے نہ بھی پورا ہو سکے نا، جتنا ہو سکے وہ ضرور پورا کر دیا کریں، کچھ نہ کچھ کر دیا کریں تاکہ وہ شرمندگی سے بچ جائے، کیونکہ اگلا سوال کرنے والا بھی دراصل یہ اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
وہ فرماتے ہیں ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا تمہارے دروازے پر آنا تمہارے لیے خوش قسمتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ کوئی تمہارے دروازے پر آتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور کچھ نہیں، آج کل کا دور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکلات ہیں، ہم میں سے ہر دوسرا شخص مالی مشکلات میں مبتلا ہے، لیکن اگر ہم واجبات ادا کرنے والے لوگ ہیں، ہم خمس ادا کرنے والے لوگ ہیں، ہم فطرانہ دینے والے لوگ ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں، جو کہ واجبات ہیں یہ ہمیں کرنے، یہ کسی پر احسان بھی نہیں ہے۔ اچھا اکثر لوگوں نے نا فکس کیے ہوتے ہیں گھرانے، بھائی یہ ہم نے ان کو ہی بس دینا بھی، ہم پہلے ان کو ہی دیں گے، ان کو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، انہوں نے مسلسل کئی برس سے نا وہ کھاتا لکھا ہوتا ہے، یہ آئیں گی ہر مہینے جی یہ اتنے لے کر چلی جائیں گی، یعنی ساری زندگی کے لیے وہ منگتے ہی بنے رہیں گے۔ ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ واجبات ہیں جو ہم ادا کریں گے، اس رقم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے اور اس سے قرض حسنہ دیا جائے اور کہا جائے کہ ہاں آپ اپنے روزگار میں اضافہ کریں اس سے۔ آپ جانتے ہیں چائنا نے کیوں ترقی کی ہے اور باقی ممالک کیوں ترقی کرتے ہیں؟ اور جب میں یہ مولا کائنات کے یہ پڑھ رہی تھی، ان کے فرمان پڑھ رہی تھی اور دیگر اماموں کے، آپ جانتے ہیں تمام ائمہ کی بات ایک ہی ہوتی ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرو، اقتصادی طور پر مضبوط کرو۔ اگر ہم یہاں پر مضبوط ہوں گے مالی طور پر تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہمارا ذہن جو پریشان رہتا ہے مالی مشکلات کی وجہ سے، ہم اس میں جو سوچتے رہتے ہیں اور پھر ادھیڑ بن میں رہتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، وہاں سے لے لیں وہاں سے لے لیں، اس کی بجائے ہم دوسری جو مثبت سرگرمی ہے اس میں ہمارا ذہن چلے گا۔ اب آپ کے سامنے کیا کیا تھا، اسٹیچنگ سینٹر کا قیام کیا۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ جو سینا چاہتا ہے اور سی سکتا ہے وہ آئے بیٹھے وہ ارن کرے یہاں پر، اور جو باہر سے سلواتے ہیں وہ آئیں وہ یہاں سے سلوائیں۔ دیکھیں ایک ہی سرکل میں سینے والے بھی ہو گئے، سلانے والے بھی ہو گئے اور ایک دو بندوں کا روزگار بھی لگ گیا، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے آپ جتنا بھی نکالیں، امام زام میں نکالیں، فلاں نکالیں، فلاں، آپ ہو میں ہم ایسی جگہ پر دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں چلو وہ بیچاری تھی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی بھی حالت کو تبدیل کرنا کہ وہ بیچاری تھی؟ آپ کا میرا فرض یہ ہے، ہم چاہے 500 روپے ہی کیوں نہ نکالیں، 100 روپے ہی کیوں نہ نکالیں، ایسی جگہ پر پہنچائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جو ایسی جگہ پر استعمال ہو، کسی کے علم میں استعمال ہو، کسی کے رزق کے بڑھنے میں استعمال ہو، کسی کے رزق کا وجہ بن جائے، موجب بن جائے، اس میں کیوں نہ استعمال ہو، چاہے تھوڑا کریں۔ نہیں لیکن ایسا ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر اجتماعی سوچ نہیں ہے۔ پلیٹ فارم کیوں نہیں ہے؟ 18 برس سے یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے، ایک درسگاہ موجود ہے اور اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، چاہے اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، بتایا جاتا ہے، کیوں نہیں آتے؟ جو معلوم کرنا چاہے کہ یہ کہاں خرچ ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ بورڈ آف ممبرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، آپ اس میں دیکھیں، اسی طرح سے انسان بڑھ سکتا ہے، اور جتنا خواتین ارن کر کے اپنے گھر کو مضبوط کرتی ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ جو ہنر مند ہیں وہ آ کر بتائیں، ہاں جی ہم چادریں سی سکتے ہیں، ہم بیڈ شیٹ، ہم اپنی پوری کمیونٹی میں کہیں گے بھائی بیڈ شیٹ جس نے بھی لینی ہو کہیں اور سے نہ لے، ان سے لے، کپڑے کسی نے سلوانے پہ کہیں سے نہ سلواؤ، یہاں سے سلواؤ۔ اسی طرح سے آپ سب سے قریب ہیں اور سب سے زیادہ آپ بے خبر ہیں، تو آپ بے خبر ہیں نا، تو آپ خبر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم آپ کو خبریں مزید بھی دیں گے۔ صلوات بھیجیے۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جب عشرہ شروع کیا تھا تو ہمارا جو تاریخ کربلا کا موضوع ہے وہ تو ہے، تاریخ کے حساب سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سورہ منافقون کا آغاز کیا تھا، 9 مجالس ہو گئیں، 9 آیات، روزانہ ایک آیت کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر مفہوم بتانے کی کوشش کی۔ آج عشرے کی آخری مجلس ہے، 10ویں مجلس ہے۔ آج ہم آیت نمبر 10 اور 11 کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سورت ہماری کامل ہو جائے گی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، سورہ منافقون 28واں سپارہ ہے، 10ویں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، من
سے ماں جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، من قبل اس سے پہلے، ان کے یاتی یا آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت آ جائے، تم میں سے کسی کو موت آ جائے اس سے پہلے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور وہی بات ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے عرض کی۔ فَيَقُولُ پس پھر کہو، پس وہ کہیں، ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی تو نے تھوڑی سی دیر کیوں نہ کی، الی اجل قریب کہ ہماری موت آ گئی، موت آ گئی ہے اتنی قریب آ گئی، اس سے تھوڑی سی دیر کر دیتا، تھوڑی دیر کے بعد ہی آ جاتی۔ فَأَصَدَّقَ پس میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا، میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی جب زندگی میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی نہیں کرتا۔ اور تو اور آپ کو معلوم ہے جمعہ کے دن صدقہ دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر جمعہ کے دن فرض کریں آپ 50 روپے بھی نکالتے ہیں، مت ادھر ادھر کریں، لائیں آپ ڈالیں وہاں پر، اکاؤنٹ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ 50 روپے سے آپ اس کے اندر جمع کروائیں، ایک دفعہ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ اتنا بن جائے، جسے ہم نام دیں گے بینک کا، کہ وہ امامی بینک ایک بن جائے، اس کے بعد جسے ضرورت ہے وہ آئے، وہ اس میں سے لے اور پھر مقررہ مدت میں واپس کر دے۔ ہم کم از کم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تو نہیں ہوں گے۔ اور بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے کچھ مانگ لیا تو لوگ ہمارے بارے میں سمجھیں گے کہ ہم یہ کیا بات ہوئی، لیکن بینکوں سے کتنے لوگ لون لے لیتے ہیں، عزت بھی سلامت رہتی ہے، کوئی کچھ، کیونکہ سفید پوش لوگوں کو بھی بڑی ضرورتیں پڑتی ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن شرم و حیا کے پردے کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور کئی ایسے دیکھے ہیں ہم نے کہ جو پھر سود میں جا کر بیچارے گھر جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو بینک والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سود ہی تو دیتے ہیں، سود پہ ہی تو دیتے ہیں، ان کو سود دینا منظور ہو جاتا ہے۔ اگر نیت صرف ہم یہ رکھ لیں کہ ہم اللہ سے جنگ کرنے والوں کو روکیں گے اور اس کے بدلے میں ہم یہ بنائیں گے، تو پھر دیکھیے آپ کے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور پروردگار ہمارے رزق میں بھی کتنا اضافہ فرماتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، 11ویں آیت جو کہ آخری آیت ہے سورہ منافقون کی، ولن اور ہرگز نہیں، یؤخر اللہ تاخیر کرے گا، نفسن کسی بھی شخص کے لیے، اذا جب جاء آ جائے گی، اجلھا اس کی موت۔ اللہ کوئی تاخیر کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ابھی مہلت دے دوں گا، انہوں نے پھر بھی وہی کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جب موت قریب آتی کہتے ہیں اللہ مہلت دیتے مہلت دیتے، پھر اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر میں نے مہلت دے بھی دی نا، یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر رہے۔ اور اسی بات کی جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، پروردگار آگے کہتا ہے واللہ خبیر، اور اللہ خبردار ہے، بما اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وہ جس طرح ماں بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے نا، لے لو یہ چیز لیکن مجھے پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے، کہہ تو رہے ہو نا کہ ہاں اچھا چھٹی کر لوں میں گھر میں بیٹھ کے پڑھ لوں گی، مجھے پتہ ہے تم نے کتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے کر لو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی تو ہے جو ہمارا خالق ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص، کوئی سائنٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھی اس کو پتہ ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا ہم کہیں گے اس کو پتہ ہوگا، کوئی الیکٹریشین ہوگا ہم کہیں گے جسے پنکھے کا پتہ ہے، اسے فلاں کا پتہ ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کو ہمارا معلوم ہے کہ ہم کیسے ہیں، کہاں فالٹ آتا ہے، اور جہاں فالٹ آتا ہے اس فالٹ کو ٹھیک کیسے کرنا، اور کہاں گراری کسنی ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اور کستا ہے پھر بڑی خوب، پھر جب خوب کس دیتا ہے پھر سارے بل کسبل ہو جاتے ہیں دور، پھر ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ بس معاف کر دے، یا اللہ بس اس سے زیادہ ہم آزمائش نہیں دے سکتے، تو پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں تو، لیکن پہلے نہیں ٹھیک ہونا ہوتا۔ لیکن دیکھیں پھر بھی اللہ کتنی محبت کرنے والا ہے، میرا پاک پروردگار اتنی محبت کرتا ہے کہ تھوڑی سی بھی آزمائش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، روتے ہیں پیٹتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے فقط ندامت کا ایک آنسو، فقط ایک آنسو،
کہتے ہیں ندامت کا ہو تو پھر میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے مفاتیح الجناح میں جب ہم شب بیداری والے شبیں آتی ہیں اور ہم لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عبادت ہم کیا کر سکتے ہیں، عبادت کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں واضح طور پہ امام سے منقول ہے، لکھا ہوتا ہے کہ اگر دعا کرتے ہوئے تمہاری آنکھ سے اتنی نم ہو جائے جتنا مکھی کا پر ہے تو سمجھو تمہاری بخشش ہو جائے۔ وہ اتنا پسند کرتا ہے ندامت کو، اور اگر کوئی نادم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ صلوات کیجیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بطور امانت دیا ہے، تو جو چیز امانت دی ہوئی ہو، اب آپ نے میرے پاس کچھ امانت رکھا، آپ آ کر کہتی ہیں اس میں سے اتنا دے دیں، میں آپ کو کیسے نہ کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے امانت میرے پاس رکھی ہے، مجھے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، مجھے تو وہ آپ کو لوٹانا ہے۔ تو یہ اللہ کا رزق ہے، اس لیے جگہ جگہ پہ اللہ کہتا ہے رزقنا، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں بھی یہی کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، اس کے بعد جب پرور کیا کہتا ہے، ينفقوا ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق تم کو دیا ہے، جو ہم نے رزق ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نشانیاں بتا رہے ہیں مومنوں، تو رزقنا جو رزق ہم نے دیا، یہ نہ سمجھو باپ دادا سے لے کر آئے ہو، اپنی محنت کا کمایا ہوا ہے، نہیں، جو رزق ہم نے تم کو دیا۔ تو جو بڑے جو ہم بہت بڑی مجلس کراتے ہوتے ہیں، کیوں بہت بڑی مجالس کیا ہے، اس میں جن آتے ہیں، اس میں 10 فٹ کے جن آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت بڑی مجلس ہو جاتی ہے۔ جو بڑے بڑے چبوتروں والے بلڈنگ میں آپ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی مجلس ہے۔ کبھی تعداد سے بھی کوئی چیز بڑی بنی ہے؟ اگر تعداد سے بڑی بنتی تو پھر عمر ابن سعد کا لشکر بڑا تھا؟ آپ بتائیں، حسین کا لشکر بڑا ہے یا ابن سعد کا؟ حسین کا لشکر بڑا ہے، عظیم ہے، لشکر وہ نہیں ہے بڑا، تو کہہ دیتے ہیں جی بہت بڑی مجلس ہم کرواتے ہیں۔ اچھا، یا پھر بڑی کا یہ مطلب ہوتا ہے جس میں 8 دیگیں اترتی ہیں، اتنی بڑی مجلس تھی کہ اتنی دیگیں اتری اس میں، تو دیا کس نے تھا؟ دیا کس نے تھا؟ اب یہاں پر بی بی شتیتا نہ یاد دلا دوں آپ کو، اور ہمیں بہت اچھی لگی یہ بات۔ ہمارے ساتھ گائیڈ تھے اور ہم بی بی شتیتا کے مزار پہ جا رہے تھے زیارت کے لیے، تو وہاں جاتے ہوئے راستے میں جس طرح واقعہ سنا رہے تھے، حوزہ علمیہ مشہد کے وہ طالب علم تھے، تو رہنمائی کر رہے تھے، بتاتے اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، بہت اچھا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کی ایک خاتون تھی، اور یہی ہوتا تھا کہ جتنے بھی مومن ہوتے تھے وہ سب خمس اکٹھے کرتے تھے، ہر علاقے سے اکٹھا ہوتا تھا اور جا کر امام کو سپرد کر دیا جاتا تھا کہ اب امام خرچ کریں گے جہاں بھی ہوگا۔ سب لوگوں نے، ظاہر بڑے بڑے لوگ تھے، جو وہی بڑے جو میں ابھی کہہ رہی ہوں وہ والے بڑے، تو دولت مند، اب کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ کیا، پورا قافلہ تیار تھا، اونٹوں پہ مال و اسباب لدا ہوا تھا، اور وہ جب روانہ ہونے لگے تو ایک خاتون آئی، شتیتا پاس آئیں فوراً دوڑتے اور کہنے لگی رکو رکو، میں نے بھی کچھ دینا ہے۔ جب قریب آئی تو دیا، 1 گز کا کپڑا تھا، سفید کپڑا دیا، ایک کپڑا دیا، رنگ معلوم نہیں بارہ، وہ کپڑا دیا، اور ساتھ ہی 5 درہم کا سکہ دیا، جو روایات میں ہے وہ سکہ دیا۔ تو وہ حیران ہوا، کہنے لگا تو مجھے اس کے لیے روک رہی تھی، یہ اتنا سا کپڑا اور یہ 5 کا درہم کا سکہ، یہ تم مجھے دینے کے لیے روک رہی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں، میں یہی تمہیں دینا چاہ رہی تھی۔ یہ ہوتی ہے خودداری، یہ ہوتی ہے جس کی غلامانہ ذہنیت نہ ہو، جس کے نزدیک کسی کے رقم کی، کسی کی دولت کی کوئی اہمیت نہ ہو، جو صرف کردار کی عزت کرتے ہوں، ایمان کی عزت کرتے ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں نے یہی دینا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، جہاں اس نے دیکھا اتنا سامان بھرا ہوا، کہنے لگا یہ دیکھ رہے ہو یہ کتنا سامان ہے، دیکھ رہی ہو کتنا سامان ہے، یہ میں لے کر جا رہا ہوں، اور تمہیں یہ اتنا سا امام کو بیچتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو اس وقت اس رہنما نے، گائیڈ نے جو اتنی خوبصورت بات کی جو ہم نے پلے سے باندھی، اس نے کہا
جب اللہ کو شرم نہیں آئی مجھے تھوڑا دیتے ہو تو مجھے کیوں شرم آئے تھوڑا آگے دیتے ہو؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. ہمیں کس بات کی شرم؟ اب ہماری توفیق جتنی ہم اتنا بانٹیں گے نا. ہماری توفیق اگر صرف پانی پلانے جتنی ہم پانی پلائیں گے. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اگر اللہ کو یہ شرم نہیں آئی کہ میں ان کو اتنا دوں اور دوسروں کو بہت دوں، تو ہمیں کاہے کو شرم آئے گی اللہ کے نام پہ وہی تھوڑا دیتے ہوئے؟ دراصل جب انسان جا رہا ہوتا ہے تو اس کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے. جب برزخی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنا کچھ جو میں نے جوڑا ہوا تھا، اتنا کچھ رکھا ہوا تھا، یہ تو سب یہاں رہ گیا. میں تو کچھ لے کے ہی نہیں جا رہا. اب کیا ہوگا؟ یہ تو سب کا سب رہ گیا. کاش کہ میں اس کو لے جاتا اپنے ساتھ، کیونکہ وہ دیکھے گا میرے پاس اتنا کچھ تھا اور سب پیچھے رہ رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں. کیونکہ وہ آنکھ کھل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے تھوڑی دیر کے لیے. اور کہتا کیا ہے؟ کہیں نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھا ہوں، میں روزہ رکھا ہوں. وہ یہ کہتا ہے میں صدقہ کر دوں، میں صدقہ کر رہا ہوں. اتنی اہمیت ہے صدقے کی. اس لیے جب کوئی ہم دنیا سے چلا جاتا ہے اپنا تو کہتے ہیں نا اس کا صدقہ دو. لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ وہ شخص خود اپنی زندگی میں صدقہ دے. میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بار اصحاب کی محفل تھی اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم لوگوں کو اپنا مال پیارا ہے یا اپنے وارثوں کا مال پیارا ہے؟ تو سب نے کہا جی ہمیں تو اپنا مال پیارا ہے. کہا سوچ لو تمہیں اپنا مال پیارا ہے یا اپنے وارثوں کا؟ جی ہمیں اپنا مال پیارا ہے. اب رسول پاک نے کہا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے. کہا تمہیں تمہارے وارثوں کا مال پیارا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ تم لوگ ساری زندگی گزار لیتے ہو اور جمع کرتے رہتے ہو، اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہو، ان کی حفاظت کرتے ہو، ان کو جمع کر کے رکھتے جاتے ہو. تو تمہارا سامان تو نہ ہوا. کہا تو پھر ہمارا سامان کون سا؟ کہا ہمارا سامان وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دے کر جاتے ہیں، وہ صدقہ کر کے جاتے ہیں، کسی کے کام آ کر جاتے ہیں. اور یہی بات میں ہمیشہ ماؤں کو کہتی ہوں. مائیں کیا کرتی ہیں؟ ان کی مائیں اتنی محبت سے، ان کے باپ اتنی محبت سے ان کو کوئی چیز دیتی ہیں، زندگی گزر جاتی ہے وہ سیٹ ہی نہیں کھولتی، وہ استعمال ہی نہیں کرتی. میں اپنی بیٹی کو دوں گی، میں اپنی بیٹی کو، میں اپنی بہو کو دوں گی. بھائی آپ بھی کسی کی بیٹی ہو، آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کے، اور اگر نہیں زندہ ہیں تو ان کی روحیں خوش ہوں گی. آپ تو ان کو استعمال کرو. یہ محبت کی کون سی مثال ہے؟ جو ماں باپ سے محبت نہیں کرتا وہ اولاد کے پیچھے. لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے. اب بھلا کمزوری کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ انسان اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جناب آدم کی اولاد تھی، ان کے ماں باپ نہیں تھے، اس لیے ان کو اولاد سے محبت کرنا تو آتی ہے، والدین سے محبت کرنا آدمی میں ہے ہی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق رکھے ہیں، ان کو بتایا ہے. کیونکہ سرشت ہے نا انسان کی کہ اپنے بابا پہ تو جائے گا نا، اور بابا کا بابا تو تھا ہی نہیں. تو اس وجہ سے ان کو اولاد کی محبت تو آتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم، اسی لیے پروردگار نے کہیں یہ نہیں کہا جو کل والی آیت تھی کہ کیا تھا، وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد. کہیں یہ نہیں کہا وَوَالِدَيْنَكُمْ، یہ تو نہیں نہ کہا کہ تمہیں تمہارے والدین کی محبت نہ ڈال دے ہلاکت میں، کہیں غفلت میں نہ ڈال دے. اس لیے کہا اولاد کی محبت. تو اس لیے اس وقت ہم جو اپنے وارثوں کا مال سنبھال کے رکھتے ہیں، بہتر ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر جائیں. اس کے بعد بالکل آپ کو درست بات بتا رہی ہوں، بعد میں ہمارے بچوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. آج جو کپڑے ہمارے لیے بڑے پیارے ہیں، استری کر کے رکھے ہوئے، لٹکائے ہوئے، اتنے سال پہلے ہم نے پہنا تھا، نہیں کوئی موقع ہوگا پہنیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارے بچوں نے الماری کھولنی ہے، اماں یاد آتی ہیں ان کپڑوں کو دیکھ کے، یہ بھی اس کو دے دو، یہ بھی اس کو دے دو، یہ فلاں کا عملی کو دے دو.
ہاں یہ فلانی کو دے دو، یہ وہ جو کوڑے والا ہے اس کو دے دو، ہے چلو وہ بھی پہن لے گا، یہ حال ہونا ہے۔ تو بہتر نہیں اپنے ہاتھ سے دے دیں۔ اور بہانہ کیا بناتے ہیں، وہ اماں یاد آتی ہیں یہ دیکھ کر، یاد یود کوئی نہیں آ رہی تو سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ والدین اگر ان پر پڑ جائیں تو وہ نہیں سنبھالے جاتے، ان کی چیزیں کہاں سنبھالی جائیں گی۔ بس مومنات، سورہ منافقون ہم نے یہاں پر کامل کی۔ نتیجہ جو آخری ان 2 آیات کا نکلا وہ یہ ہے، اس کا نتیجہ میں آپ کو حدیث نبوی کی صورت میں بتاتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، رسول پاک کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اس کے باوجود کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر اس میں یہ 3 چیزیں ہیں تو سمجھ لے وہ منافق ہے۔ آپ اس کی نمازوں پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ نماز وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جانی۔ کسی نے زیارتیں کیوں ہیں، اس کے نامہ اعمال، کوئی حاجی ہے تو اپنے لیے، کوئی اپنا حج نہیں آپ کو دے دیتا، کوئی اپنی نمازیں نہیں آپ کو دیتا، کوئی روزے، یہ تو ذاتی عبادات ہیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ شخص تو وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ دے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور اگر اس کے ساتھ لوگ زیادتی بھی کریں تب بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے نہ، انہیں پتہ ہو کہ پھر بھی ہم اگر اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، یا یہ ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم اس سے معافی مانگیں گے۔ تو دشمن وہ ہوتا ہے جس سے، اصل میں صحیح مومن وہ ہوتا ہے جس سے اس کے دشمن بھی بے خطر ہو۔ اب کہا چاہے نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، چاہے خود کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر 3 نشانیاں اس کے اندر ہیں تو وہ منافق ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب بولے جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے والا شخص، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے، اور تیسری بات جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، وعدہ خلافی والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، اور جھوٹ بولنے کو تو جب پکڑ لیا جائے تو کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے تو مذاق کیا تھا، یا پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہمارا وہ مطلب تھا۔ تو جو ڈبل رخ کی بات کرتا ہے وہی تو منافق ہے، اور اسی شے سے تو روکا گیا ہے۔ اس لیے سید سجاد فرماتے ہیں، اب وہ منافقت کی کتنی پیاری قسم بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شخص منافق ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر تو کرتا ہے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ سید سجاد یہ بات کہہ رہے ہیں، اور جب مولا حسین روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، اچھے کام کا حکم دوں گا اور برے کام سے روکوں گا، اس کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ان کے بیٹے سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص منافق ہے جو دوسروں کو تو یہ کہتا ہے مگر خود نہیں کرتا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے جب وہ کوفہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ لوگ رو رہے ہیں، اب رونے کا کیا فائدہ، اب کس لیے رو رہے ہو؟ تم لوگوں نے بلایا تھا امام حسین علیہ السلام کو، مگر جب وقت پڑا تو تم لوگوں نے ساتھ نہ دیا، اور اب جب دیکھا کہ ایسے حالات ہو گئے تو روتے ہو۔ بی بی زینب نے کس طرح سے ان کو جھڑک کر کہا تھا کہ تمہاری عورتیں ہم پہ روتی ہیں اور تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں، اب تم رو رہے ہو، اب تم لوگ آنسو بہاتے ہو۔ ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وقت پر ساتھ نہ دیا، بلا بھی لیا لیکن بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ جو کوفہ ہے دراصل ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک امت کا نام ہے، ایسی امت جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، ڈر جاتی ہے۔ بعد میں بڑے لوگ شہید ہوئے، بڑے لوگوں نے جانیں قربان کر دی، توابین نے، لیکن جو وقت پر کام نہ آئے،
جو وقت پر کام نہ آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ توابین نے بھی کیا، جب جناب مختار نے خروج کیا اس کے بعد بھی بہت لوگ جو ہے اپنی جان کو انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ حسین تو گئے، وقت پر تو نہ کیا۔ تو مقصد کیا ہے کہ وقت پر مدد کی جائے۔ جب کوئی مر رہا ہے اور وہ اس وقت رو رو کر کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، مجھے مرنے سے بچا لو، اس وقت ہر کوئی اپنی مجبوری کو روتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو جنازے پر آ کر سب اکٹھے ہو جاتے اور کہتے ہیں ہائے ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کر دیتے۔ آپ کو کیسے پتہ ہوتا؟ اسرائیل کوئی آپ کا سیکٹری لگا ہوا ہے جو آ کر آپ کو بتائے گا پہلے؟ یہ نشانیاں ہی ہوتی ہیں، جب کوئی زبان سے سوال کر دیتا ہے یہی تو نشانی ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں اس حسینی قافلے پر جو لٹ کر کربلا سے چلا اور کوفہ میں جا رہا تھا۔ کیسا وقت تھا! کہتے ہیں کہ جب داخل ہوئے تھے نا، کوفہ کے دروازے میں داخل ہوئے تھے، اب تو وہ دن آ گیا کہ اب یہ شام کی طرف جا رہے ہیں، جب کوفہ کے دروازے میں داخل ہوئے تھے تو اس رستے میں بھی کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی گرم ریت اٹھا کر پھینکتے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی نا تو گرم ریت مٹھی میں بھرتے تھے اور پھینک دیتے تھے ان کے اوپر، مذاق اڑاتے تھے، تماشے دیکھتے تھے۔ تماش بینیاں تھیں تب وہاں پر۔ اسی دوران میں جیسے ہی داخل ہونے لگے، کوفہ کے دروازے پہ پہنچے تو ایک دم سے آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، آپ کو سلام ہو۔ بی بی زینب نے پلٹ کر دیکھا، سید سجاد نے کہا وعلیکم السلام۔ بی بی نے کہا اے سجاد، اس عالم غربت میں یہ ہمیں سلام کرنے والا کون ہے جہاں پر لوگ اس طرح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ذرا دروازے پر اونچے کی طرف دیکھو، دروازے کی طرف دیکھو، جناب مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا تھا۔ کہا یہ سلام یہاں سے آیا۔ کہتے ہیں آگے بڑھے، کیا حالت تھی جناب مسلم بن عقیل کی کہ بی بی رقیہ نے نہ پہچانا جب سید سجاد نے بچایا۔ قافلہ آگے بڑھا، بی بی رقیہ رک گئی، کہنے لگی اے میرے والی، اے میرے والی، کہاں ہیں میرے بچے؟ ہائے میرے وہ یتیم کہاں پر ہیں؟ میرے محمد اور ابراہیم کہاں پر ہیں؟ جو بچے میرے ساتھ تھے ان کی خبر تو میں لائی ہوں، دیکھو ان کے سر نوکے نیزہ پر ہیں، اور وہ بچے جو تمہارے ساتھ گئے تھے وہ بچے کہاں پر ہیں؟ میرے محمد اور ابراہیم کہاں پر ہیں؟ قافلہ رواں رہا، کوچہ و بازار میں پھرایا گیا، دربار میں لے جایا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اب شام کی طرف جا رہا تھا، اور حکم تھا ایسی ایسی جگہوں سے گزارنا جہاں آبادیاں آئیں اور ان آبادیوں کے درمیان سے ان کو گزارنا۔ کہتے ہیں ابھی صحراؤں سے گزر رہے تھے، بڑی ہی تپش تھی، بہت تپش تھی، اور سورج سوا نیزے پر تھا۔ اس دوران میں کہتے ہیں لشکر تھک گیا، جب وہ لوگ تھک گئے تو کہنے لگے تھوڑی دیر کو آرام کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کو آرام کریں۔ خیمے لگا دیے گئے، وہ لوگ خیموں میں آرام کرنے لگے، قیدی باہر کھڑے تھے۔ کہتے ہیں سید سجاد کی جو زنجیریں تھی وہ دھوپ کی تپش سے تپ رہی تھی، اور جہاں جہاں جلد کو لگتی تھی وہ جلد اکھڑ جاتی تھی۔ سید سجاد نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کا سایہ تھا، وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس خیمے کے سائے میں بیٹھ گئے۔ زنجیروں کی آواز آئی، اندر سے ظالم باہر نکلا، کہنے لگا اے قیدی تو یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا میں اس خیمے کی چھاؤں میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں، میری زنجیریں ذرا سائے میں ہے کہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تازیانے مارے اٹھ یہاں سے۔ کہتے ہیں جب جانے لگے سب کو پانی پلایا۔ بی بی نے جیسے ہی دیکھا، بی بی سکینہ نے دیکھا، یتیمہ تھی، جانتی تھی باپ کے بعد بڑا بھائی باپ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ ہوتا ہے۔ میری بی بی آگے بڑھی، جہاں شمر پانی پلا رہا تھا
کہنے لگی ذرا مجھے پانی دے دو، ہاتھ آگے بڑھائے تھوڑا سا پانی دے دو، کہا بھی ہم پانی پی رہے ہیں، سب نے پانی پی لیا، کہا اب دے دو، کہا اب ہمارے جانور پیئیں گے، جانوروں نے پی لیا، اب پھر بھی آگے بڑھی، تھوڑا سا پانی دے دو، اب اس نے دیکھا مشکیزے میں پانی تھا مگر بی بی کے سامنے ریت میں وہ پانی گرا دیا، بی بی نے فوراً اپنے ہاتھ اس گیلی ریت پہ رکھے، دوڑ کر آئی بھیا کے پاس، بھائی نے کہا اے سکینہ تو نے ان ظالموں سے پانی کیوں مانگا؟ کہا بھیا میں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا تھا، میں اس لیے پانی چاہ رہی تھی تاکہ آپ کی زنجیروں پہ پانی ڈالوں، ٹھنڈی ہو جائے، میرے بھائی کو آرام ہو سکے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام علی عبد اللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔